خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. یہ پروردگار عالم کا بیان ہے، مالک کا کلام، پروردگار کی زبان ہے. وہ جو خالق ہے فرماتا ہے والسماء، یہ آسمان اپنے سروں پر چھت بنا ہوا تمہارے اوپر قائم ہے. دنیا والوں، یہ تم نے بنایا ہے، تمہارے باپ دادا کی کرشمہ کاری ہے یا تمہارا کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی بابا، کوئی حضرت، کوئی دربار ہے جس نے اس کو قائم کیا ہے؟ یہ مکے کی گلیوں میں، خانہ کعبہ کی حدود کے اندر، ذوالمجاز اور ذوالمجنہ کے بازاروں میں، عکاس کے میلے میں، مینا کی گھاٹی میں ایک ہی بات یاد دلاتا ہے اللہ کا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں مسئلہ ایک ہے، اپنے مالک، اپنے آقا کا حق پہچانو، اس پر دسترازی نہ کرو، یہ ایک مسئلہ ہے. اور سنو، یہ آسمان اسی مالک کا بنایا ہوا ہے، یہ زمین اس نے بچھائی ہے، اور جو جوڑے پائے جاتے ہیں ہر چیز کے، وہ انسان ہو یا جانوروں میں سے یہاں تک کہ پھولوں تک میں یہ جوڑے بنے ہوئے ہیں، یہ اسی کی کارفرمائی اور کرشمہ کاری ہے. تو بتاؤ آپ کس کے دامن میں پناہ لوگے؟ کس کے سامنے سر جھکاؤ گے؟ کس سے فریاد کرو گے؟ کس سے مانگو گے؟ قسمت کی بگڑی تمہاری کون بنائے گا؟ تمہاری خالی گودوں کو کون برکت بنائے؟ کس کے پاس کچھ ہے کہ وہ تم کو دے اور داتا کہلائے؟ تو بیان کیا جا رہا ہے کہ قوم کے لوگوں، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اپنا بڑا ماننے والوں، آج تمہارا حال یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ ہر ایک کے پیچھے دوڑے جا رہے ہو. مصیبت آ جائے، تمہارا مشکل کشا کوئی اور ہے، اس کے در پر دستک دو گے. تمہارے اس کے دروازے بند ہو جائے، تنگی آ جائے، تمہارا رزاق اور تمہارا داتا کوئی اور ہے. تم پر مصیبت ٹوٹ برسے، تم کسی اور کو غاص مان کر آواز دیتے ہو. تمہارے گھر میں اولاد ہو تو تم ود بابا کی داد و دہش گرداننے کے بعد ان کی نظر نیاز کر کے ان کا چڑھاوا چڑھا کر تم ثابت کرتے ہو کہ ان کا دیا ہے اور ان کے شکرگزار ہم ہیں، اور وہ داتا ہے، وہ دیتے ہیں، گودیاں بھر دیتے ہیں اور جوڑیاں خالی باقی نہیں رہتی. جو 1400 برس کیفیت تھی اور وہ پلٹ آئی ہے میرے بھائیوں. ان کے اوپر 2500 سال گزرے تھے،
تمہارے لیے خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ اور پھر قوم کے لوگوں تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے تھے، وہ کیسے توحیدی اللہ کے لیے انہوں نے اپنی قوم سے جنگ کی، اپنے باپ سے لڑے، بادشاہ کے سامنے جمے رہے، باباؤں کو انہوں نے تحس نحس کیا، اور اس کے بعد آگ میں پھینکے گئے، ہجرت کی، اور اس کے بعد مالک نے اشارہ فرمایا اپنی اولاد کو جو مدتوں دعا کے بعد تم کو پہلی ملی ہے، یہ جا کر ویرانی میں چھوڑاؤ جہاں آج خانے کعبہ ہے، اور پھر جب بڑے ہوئے ان کے بیٹے تو ان کو ذبح کرو۔ میں ان سے نسبت جوڑتے ہو، وہ موحد تھے، وہ حنیف اور یکسو تھے، وہ ما کان من المشرکین، اور شرک کا شائبہ بھی ان کی زندگی کے ایمان کے دامن کے اوپر کبھی اثر انداز نہیں ہو پایا ہے۔ انہوں نے اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے سب کچھ نشانہ کر دیا، اور ان سے نسبت جوڑتے ہو۔ یہ اللہ کے نبی صاحب کی پکار تھی، اور آج جو پکار ہے دردمند دل کی، وہ یہی پکار ہے کہ ابھی 1500 سال، ابھی پورے 1500 سال پورے نہیں ہوئے، 1400 برس سے گزرے، ابھی 1500 سال میں بھی 100 سال باقی۔ اور پھر اس امت کا حال ہے، قرآن اس کے پاس موجود اصلی حالت میں، قرآن کی تفسیر بخاری کی شکل میں اصلی حالت میں موجود، تاریخ اسلامی میں صحابہ کرام کی جانثاری اور اللہ کے لیے اپنی جان کی قربانی کے سارے مناظر ہیں، وہ موجود، اور اس کے بعد وہی روش ہے۔ اب غوث کوئی تمہارا عہد ہے، اب اولاد ہو تو وہ غوث بخش بن جائے گی، اور اس کی نظر نیاز کر کے کہو گے کہ اس نے دیا ہے، اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ اب اگر مشکل پڑ جائے تو مشکل کشا کوئی اور ہے، اور مالک فرمائے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ بھول جانے والوں، تمہاری گودوں کو بھرنے والا، تمہاری ماں کی پیٹ کے 3 اندھیروں میں تمہیں رزق پہنچانے والا، تمہاری ماں کے خون سے نکالا ہوا دودھ تمہاری گلے، تمہاری رگوں رگوں میں چپکا کر بہا دینے والا، وہ تمہارا ایک مالک ہے۔ وہ زندے جاوید ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، اور تمہارا یہ عالم ہو گیا ہے کہ بزرگ مر گئے ہیں، یا تمہارے اپنے دل کے پسند کیے ہوئے جو تمہارے معبود ہیں، جو جانتے ہیں، تمہاری تاریخ بیان کرتی ہے۔ بعض حالتوں میں تو یہ ہے کہ جنہوں نے ان کو زمین کے اندر گاڑا ہے وہ اس کے گواہ ہیں، لیکن اب تم مالک سے مایوس ہونے کے بعد، جو ہر جگہ سے ہر چیز کا جاننے والا ہے، اب ان کو آواز دیتے ہو اٹھتے بیٹھتے یا رسول مدد، یا یہ مشکل کشا، بتائیے یہ ستم ظریفی ہے، یہ نہیں، یہ قیامت نہیں ہے کہ وہی امت جس کی تاریخ میں پہلی سانس اس نے لی ہے ایمان کے ساتھ ساتھ، اور پھر 30 سال پورے نہیں گزرے تھے کہ مشرق اور مغرب کی سرفرازی اور کامرانی کا تاج اللہ نے اسی ایمان کے اوپر ان کو پہنایا تھا، اور آج ان کی ماں اور بہنیں ہندوؤں اور سکھوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے بستروں پر بکھری پڑی ہے۔ یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو قوم کو ایمان خالص کی بنیاد پر اٹھا رہے ہیں، اور ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ امت ہے جو اٹھی تھی اسی توحید کی بنیاد کے اوپر، اور چند سال بھی نہیں گزرے ہیں، 23 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ مشرق اور مغرب میں اس کا رعب اور دبدبہ قائم ہو گیا تھا ایمان خالص کی وجہ سے۔ اور حالانکہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کو بتایا گیا تمہارا کوئی
تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے، تمہاری کیا نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ؟ وہ مخلص مومن تھے اور ہر جگہ آیا وہ ما کان من المشرکین، اور شرک کا دبا تک ان کے اوپر، ایک شائبہ تک ان کی زندگی کے اوپر، ان کے عمل کے اندر نہیں آ سکتا تھا۔ ایسے شرک کے دشمن گزرے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام، اور توحید کو پھیلانے والے، بتوں کو توڑنے والے، اور باباؤں کے تیا پانچا کر دیا تھا انہوں نے۔ تو پھر اس کے بعد تاریخ نے کروٹ لی، کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تو یہ امت پھر کفر شرک کے دلدل کے اندر چلی گئی۔ پھر اس قوم کے اندر جب توحید کی دعوت اٹھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، آج سے تقریباً 40-50 سال پہلے، تو مومنوں کی ایک جماعت وجود میں آ گئی، اس کا نظم قائم ہو گیا، اور آہستہ آہستہ پھر شیطان کا وار ہوا، اور اس نے خلف جانشین محمد حنیف کے اوپر، اس نے اس امت مسلمہ کے اندر جو توحید کی دعوت دینے والی جماعت تھی اس کو پھر شرک کے انجیکشن دیے، اور سجدہ تعظیمی کا شرک اور دوسرے بھی شرک کہ انسان کو سجدہ کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے صفت دے دے، اس طرح کی باتیں اس کے دماغ کے اندر آ گئی صوفیوں کی طرح۔ تو اور اس کے بعد جتنے یہ گروپ بن گئے، سارے کے سارے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں، چاہے یہ محمد حنیف ہو، سعید احمد ہو، یعقوب علی ہو، اختر بیگ ہو، دائیو ہو، سارے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر عثمانی کے ساتھی ہیں۔ اور تمہیں ڈاکٹر عثمانی سے کیا تعلق؟ وہ موحد عالم دین گزرا ہے، شرک کا دشمن گزرا ہے، اور بدعت کے اوپر وہ تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس طرح سنت کے شوقین اور توحید کے لیے ملک کے اندر دورے کرتے تھے، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، شرک کا رد کرتے، فرقوں کا رد کرتے تھے، اور اجرت اور یہ جو جتنے دینی امور پر یہ نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، اس کا وہ سختی کے ساتھ رد کرتے تھے کہ حرام ہے، ناجائز ہے، نہ لو۔ اور ایک ایک شرک کے اوپر انہوں نے تیشہ چلایا، اور شرک کے ہر دروازے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بند کیا، اور دیکھو یہ بتایا کہ دیکھو قرآن اور صحیح حدیث اپنی جگہ موجود ہے، اور جو تم نے اپنے دماغ کی وجہ سے، اپنے اکابرین کی وجہ سے اس کے اندر کفر و شرک ملا دیا، اس کا میں انکاری ہوں، اس کو پیچھے ہٹاؤ۔ اور جس نے بھی دین کے اندر یہ بگاڑ پیدا کیا، یہ طاغوت ہیں، تو ان کا کفر کرو، ان سے جان چھڑاؤ، ان کے ساتھ اب تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ رحمت اللہ علیہ نہیں رہے ہیں، جب شرک ان کا ثابت ہو گیا، اب یہ بزرگ نہیں رہے ہیں۔ تو اس انداز سے معاملہ ہے۔ اب ضرورت اسی بات کی ہے کہ اسی دعوت کو آگے پھیلایا جائے، اس کے اندر ذرا باقی باتیں سب بعد میں آئیں گی، پہلے یہ معاملہ ہے، پہلی سنت انبیاء کی اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کہ اس توحید کو مانتا کون ہے۔ آج قوم شرک کی دلدل کے اندر ہر طرف یہ بت پرستی ہو رہی ہے، یہ مسلمانوں کے اندر یہ جو مزار پرستی ہے، گنبد پرستی ہے، عرس اور میلے ہیں، چھترے ہیں، چڑھاوے ہیں، بکرے یہاں چڑھائے جاتے ہیں، دیگیں پکائی جاتی ہیں، اور مجاور ہیں، یہ خالص بت پرستی ہے، یاد رکھنا۔ پھر جمہوریت کا یہ نظام مشرکانہ نظام ہے۔ اللہ کے بندوں پلٹو اپنے دین کی طرف، تمہیں کیوں شرم دامن گیر ہوتی ہے؟ ایمان خالص کو قبول کرتے ہوئے، اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا طریقہ تمہیں پسند نہیں ہے؟ تمہیں یہودیوں، عیسائیوں اور یونانیوں اور کافروں مشرکوں کے طریقے پسند ہیں، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے تمہارے اوپر ان کا رنگ چڑھ گیا۔ اللہ کے بندو، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ سے بڑھ کر کس کا رنگ ہے؟ ایمان خالص کی طرف آؤ۔ اس اندھیرے میں صرف ایک شمع روشن ہے، ایک یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت توحید، رد شرک، اور اس بنیاد کے اوپر ساری انسانیت اکٹھی ہو سکتی ہے، یقین کیجیے۔ باقی کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک یہ ایمان کی بات کھل کے سامنے نہیں آئے گی، کھل کے جو مردوں کے اندر، ان جیلوں کے اندر، جب تک یہ ہمت نہیں پیدا ہوگی کہ اللہ کے دین کے لیے وہ قربانیاں دیں، اللہ کے دین کو پیش کریں، اور اس راستے میں ہر مشکل، ہر مصیبت کا خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اللہ کے بندو دیکھو، یہ تو دنیا کی خاطر اتنی مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، اتنی پارٹیاں، اتنے جلسے ہوتے ہیں، دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں اپنے اس مشرک لیڈر کی زندہ باد نعرے لگانے کے لیے۔ کوئی ان کو روٹی کپڑے اور مکان کا چانسے دیتا ہے، کوئی ان کو مدینہ ریاست کا فراڈ کا نعرہ لگواتا ہے، کوئی کہتا ہے میں دوبارہ اصلی آزادی دلوا دوں گا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ بتاؤ کون خدا مانتا ہے؟ کہو اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں، یہ کہو، پھر پتہ چلے گا۔ پھر آپ کے دائیں بائیں جو بیٹھے ہوئے گدی نشین ہیں وہی آپ کو کرسیاں اٹھا کے ماریں گے۔ تو اللہ کے بندوں نے فریبکاروں کے پیچھے مت چلو، یہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اپنی دنیا کی، ان کی دنیا بنی ہوئی ہے، وہ جو کہتے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ مولوی لوگوں کی بھی بات بنی ہوئی ہے، پیروں کی بات بنی ہوئی ہے، اور سیاسی لوگوں کی بات بنی ہوئی ہے، یہ کھیل رہے ہیں۔ باقی بات تو بگڑی ہوئی ہے، امت کی بگڑی ہوئی ہے، جن کو ہر طرف سے مار پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان خالص کی بات دل کے اندر اتار دے مالک۔